نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا آسان عربی، اس کا درس اول آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ درس کا جو جدول ہوگا اور درس میں جو ترتیب ہوگی درس اول کی، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے نکات جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ اب اسی کی میں وضاحت کرتا جاؤں گا۔ کتاب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اور یاد رکھیے گا عربی زبان انتہائی وسیع اور عریض زبان ہے۔ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اصول اور دوسرا ذخیرہ الفاظ۔ تو خاصی محنت کے بعد، مشقت کے بعد اس زبان پر دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ زبان عظیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تمام زبانوں سے زیادہ فصیح اور تمام زبانوں سے زیادہ بلیغ زبان ہے، اور سب سے زیادہ ذخیرہ الفاظ عربی میں ہے۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے اگر رب ذوالجلال کا فضل اور اس کا کرم ساتھ نہ ہو، اور یہ اعجاز قرآنی کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے عجمی لوگ بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں۔ ہمارے علماء اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، انہوں نے عربی میں تقاریر کی تو خود عربی علماء حیران ہو گئے کہ ہم تو اس شخص کو عجمی کہتے ہی نہیں ہیں کہ جو عربی میں اتنا فصیح و بلیغ کلام کر رہا ہے۔ تو یہ اعجاز قرآنی ہے کہ ہم عجمی ہو کے اس زبان کو سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ 1 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ عربی کے مکمل فاضل اور عالم بن جائیں گے۔ ہاں، یہ گزارش ہے کہ اصول اور قواعد وہ آپ کو پیش کر دیے جائیں گے، ان پر محنت کر کے آپ ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں اور عربی کی گہرائیوں تک جا سکتے ہیں۔ درس اول کے اندر کل 4 ابحاث ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے نمبر پر زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے۔ زبان، کوئی بھی زبان ہے، اس کو سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر کہ وہ زبان مادری زبان ہو، یعنی کہ بچپن ہی ان لوگوں میں گزرا ہو۔ یہ تو بہت آسان چیز ہے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو، یہ صورت نہ ملے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اصول اور قواعد سے اس زبان کو سیکھا جائے۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، ہم نے عربوں کی صحبت نہیں اختیار کی، ہم اس زبان کو جو ہے فی البدی نہیں بول سکتے، تو ہمیں اصول اور قواعد کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت کسی بھی زبان کی حاجت جب پیش آتی ہے تو اس زبان کو دوسری زبان والے آسانی کے لیے اس کے اصول اور اس کے قواعد مرتب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ قواعد اور اصول بیان کرنے والے، مرتب کرنے والے، یہ بھی ہماری طرح لوگ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جز اگر کسی قاعدے سے باہر چلی جائے، کوئی بھی جز اگر کسی قاعدے سے باہر چلی جائے، تو پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی یار اس کا تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قواعد، اس زبان کو جو ہے 100% قواعد کے اندر گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ تو 99% بھی ہو جائے۔ حالانکہ عربی تو وہ زبان ہے جس میں سب سے زیادہ کام کیا گیا، سب سے زیادہ جس کے اصول مرتب کیے گئے۔ تو جو 2 چیزیں ہیں، کیونکہ ہم مادری زبان ہماری نہیں ہے اور ہمیں محتاجی ہے، قرآن مجید فرقان حمید عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، علماء اسلام کی کتابیں جو ہیں وہ عربی میں ہیں، تو ہمیں محتاجی ہے عربی سیکھنے کی۔ اس لیے چونکہ ہم عجمی ہیں تو ہمیں اصول اور قواعد اور ذخیرہ الفاظ اس طریقے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں کل۔ نمبر 1 پر ذخیرہ الفاظ اور نمبر 2 پر قواعد۔ ذخیرہ الفاظ کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ ہوں، زیادہ سے زیادہ
ہمارے ذہن کے اندر الفاظ گردش کرتے ہوں جن کو ہم اشیاء پر جو ہے لگا سکیں اور ان کا بیان کر سکیں۔ دوسرے بات پر ان الفاظ کو جوڑنا کیسے ہے، اس کے لیے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ذخیرہ الفاظ تو ہمارے پاس آ گیا، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں لفظ ہوں عربی کے، لیکن ہمارے پاس اصول اور قواعد نہ ہوں تو وہ الفاظ ہمارے لیے بیکار ہیں، ہم ان کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی جملہ اخذ کر سکتے ہیں، نہ ان کو آگے بیان کر سکتے ہیں۔ تو ذخیرہ الفاظ ہو، دوسرے نمبر پر قواعد ہوں تو تب جا کے بات بنتی ہے۔ قواعد میں سے بعض چیزوں کا اخراج یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قواعد سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر ان کے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سماعی ہیں، یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے بھائی، ان کا ہم سے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بن سکا، معذرت۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شاذ ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، بس اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مشق کا طریقہ، یاد رکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، کل عربی سیکھنے میں دو چیزیں آئیں گی، ایک صرف اور ایک نحو۔ ان دونوں چیزوں کی مشق کیسے کی جائے، بہتر ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ جو دنیا کا مستند ترین ترجمہ ہے، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی شاہ امام احمد رضا خان، آپ کا ترجمہ کنز الایمان جو دنیا کا مستند ترین ترجمہ ہے، اس کو لیا جائے اور اس پر ان قواعد کا اجراء کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر قواعد بنانے کا بنیادی طریقہ، یاد رکھیے کسی بھی زبان کے بنیادی قواعد جو ہوتے ہیں ان میں ایک بنیادی کلیہ ہوتا ہے، قواعد کیسے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کی جاتی ہے، تقسیم کاری سے اس کو سہل کیا جاتا ہے۔ تقسیم جو ہے یہ کسی بھی چیز کو آسان کر دیتی ہے۔ تو تقریباً دنیا کی ہر زبان جو سیکھی جاتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے ہر فن دنیا کا جو سیکھا جاتا ہے اس کو تقسیم کاری سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیشہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ علوم سے تعلق رکھتا ہو۔ تقسیم کاری جو ہے وہ تسہیل پیدا کرتی ہے، تقسیم تسہیل لاتی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ تقسیمیں کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ پہلی تقسیم میں نے مثال کے طور پر لکھی ہے، یہ کلمہ کی تقسیم، یہ عربی میں بھی چلتی ہے اور یہ فارسی میں بھی چلتی ہے اور اردو میں بھی چلتی ہے، یہ تین زبانوں میں یہ مشہور ترکیب یہ تقسیم چلتی ہے۔ کلمہ، تمام کلام عرب کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور ہوگا، پھر یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ دنیا جہان کے عربی حروف جو ہیں اس تقسیم سے باہر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ایک کلمہ بولا تو آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی، میں نے اس کی تقسیم کی، اسم فعل حرف کہہ دیا، آپ تھوڑا آگے چلے گئے، اس کے بعد اسم کی تقسیمیں ہوں گی، اس کے بعد فعل کی تقسیمیں ہوں گی، اس کے بعد حرف کی تقسیمیں ہوں گی، پھر قواعد بیان کیے جائیں گے، تو پھر آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ تو یہی بات ہے، تقسیم جو ہے یہ تسہیل لاتی ہے۔ یہ تھا آج کا پہلا درس، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیے اور لکھیے اور اپنے پاس جو ہے نا وہ محفوظ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پھیلائیے۔ باقی کوئی عربی زبان کے متعلق آپ کے سوالات وغیرہ ہوں تو وہ آپ بلا جھجک پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔